جس شخص نے جان بوجھ کر ایک روزہ رمضان کا چھوڑ دیا، پھر وہ زندگی بھر بے شک اس کی قضا دینے کی کوشش کرتا رہے، اسے وہ والا اجر نہیں مل سکتا جو رمضان کے اندر اپنے وقت پر روزہ رکھنا تھا، جو اجر اور ثواب اسے وہاں ملنا تھا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ کا بہت ہی محترم اور مقدس مہینہ مہمان بن کے آ رہا ہے، جہاں ہم نے اس مہمان کی آمد پر اپنے گھر کو صاف رکھنا ہے، اپنے بدن کو صاف رکھنا ہے، اپنے لباس کو پاک رکھنا ہے، وہیں اپنی نیتوں کو، اپنے دلوں کو بھی اس کے لیے تیار رکھنا ہے کہ یہ اللہ کی رحمتوں کا مہینہ ہے، اور وہ تو ہر وقت ہی رحمتیں عطا کرتا ہے، لیکن رمضان میں بطور خاص اس کی رحمتوں میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ اور یہ ہم نہیں کہہ رہے، خود اللہ فرما رہے ہیں، اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا ہے۔ تو اس کے لیے اپنی نیتوں کو صاف کر لیا جائے اور تیار ہو جائیے، خود بھی اپنے گھر والوں کو بھی تیار کیجیے، گھر میں جتنے بھی بڑے اور چھوٹے ہیں ان سب کو بھی کسی نہ کسی انداز میں اس میں شامل کر لیجیے۔ تو ہر وہ کام جو اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے ہم اس حوالے سے کریں گے، وہ ہر کام عبادت بن جائے گا، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بے شمار ایسی باتیں ہیں جس میں ان کاموں کو بھی عبادت میں شامل کیا گیا جو انسانوں کی نظر میں بظاہر عبادت نہیں لگتے۔ مثلا جہاد کے عالم میں جو لوگ مجاہدین میدان میں لڑ رہے ہوتے ہیں، ان کے بارے میں تو سبھی کہتے ہیں کہ یہ جہاد میں شریک ہیں، لیکن آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ ان مجاہدین کے لیے جو کھانا بنانے والی خواتین اور مرد ہیں وہ بھی عبادت کر رہے ہیں، اور ان میں جو جانور استعمال کیے جا رہے ہیں، جو ان کے چارے کا اہتمام کرتے ہیں، وہ بھی عبادت میں شامل ہیں، جو جہاد کی تیاری میں مختلف چیزیں بنا رہے ہیں وہ بھی سارے کے سارے جہاد میں شامل ہیں۔ تو جس طرح وہ باتیں وہاں پر بیان کی گئی، روزے کے عالم میں بھی جو خواتین گھر کے ساز و سامان کو بہتر بنا رہی ہیں، سحری افطاری کا بندوبست کر رہی ہیں، جو مرد حضرات سحری افطاری کے لیے چیزیں خرید کے لے کے آ رہے ہیں، جو بچے سحری افطاری کے بارے میں باتیں کر رہے ہیں، یہ سارا کا سارا عمل در حقیقت اللہ ہی کی محبت میں چونکہ کیا جا رہا ہے، اس وجہ سے یہ سارا عمل ہی عبادت بن جاتا ہے۔ لیکن بطور خاص اس کے لیے جو تیاری کرنی ہے وہ یہ کہ کیا ہمارا یہ والا مہینہ بھی پچھلے مہینوں کی طرح بس ویسے ہی گزر جائے گا، وقت پہ نماز پڑھی نہ پڑھی، قرآن کی تلاوت کی نہ کی، کوئی اور اچھا کام کیا نہ کیا، بس وقت گزر رہا ہے اور ہم اس میں سے جو ہے وہ اپنی زندگی پوری کر رہے ہیں؟ ایسا نہ کیجیے، اپنے آپ کو ذہنی طور پر بھی اور ظاہری اعتبار سے بھی تیار کیجیے۔ جو لوگ اس سے پہلے نمازوں میں پورا اہتمام نہیں رکھتے تھے، اب انہیں نمازوں کا بطور خاص خیال رکھنا چاہیے۔ 5 وقت کی فرض نمازیں ہر صورت میں بغیر کسی کوتاہی اور سستی کے اپنے وقت پہ ادا کرنے کا اہتمام کیجیے۔ تلاوت اگر پہلے نہیں کرتے تھے تو کچھ نہ کچھ وقت لازماً مخصوص کر لیجئے کہ میں کم از کم آدھا گھنٹہ 15 منٹ جتنا بھی جس کے پاس وقت ہے وہ میں اللہ کے کلام کو پڑھنے میں صرف کروں گا۔ اور زیادہ بہتر یہ ہے کہ جب آپ جو بھی وقت متعین کریں اس میں بے شک قرآن کی چند آیتیں تلاوت کریں، لیکن ان آیتوں کا معنی اور مفہوم بھی ایک دفعہ نظر سے گزار لیں، اور پھر جب ایک دفعہ آپ اس کا مطالعہ کر لیں تو پھر اس سارے عمل کو، یعنی وہ جو 15-20 منٹ جو بھی وقت آپ نے گزارا، جتنی آیات آپ نے تلاوت کی، پھر اس کا ترجمہ پڑھا، تو اس ترجمے کو ذہن میں دن بھر مختلف اوقات میں دہراتے رہیں کہ آج ہم نے اللہ کے کلام میں سے کیا چیز پڑھی ہے، کیا بات جانی ہے۔ جب آپ اسے دہراتے رہیں گے، جتنی بار دہرائیں گے تو سمجھ لیجئے کہ آپ اتنی ہی بار تلاوت کر رہے ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کی ہم پر عنایت ہے کہ ہمیں ایک ایسا دماغ اور دل دے رکھا ہے کہ جو بلا تکلف جب بھی کسی بات کو دہرانا چاہے دہرا سکتا ہے، اور جیسے ہی کسی شخص نے اللہ کے کلام کو، اللہ کے پیغام کو اپنے دل میں دہرایا، اپنے دماغ میں یاد کیا، تو وہ در حقیقت اس کی تلاوت میں شامل ہو جاتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ روزے کے لیے اپنے آپ کو تیار کیجیے۔ اگر جسمانی طور پر کچھ کمزوری ہے
اس کا علاج کرنے کی کوشش کیجیے، اور یہ بھی جان رکھیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں کسی مشکل میں نہیں ڈالتا۔ اس کا فرمان ہے کہ اگر کوئی بیمار ہے تو وہ روزہ چھوڑ سکتا ہے حالت مجبوری میں، اور جب رمضان ختم ہو جائے گا اور اس کے بعد اسے فرصت ملے گی تو جتنے روزے اس کے چھوٹ گئے وہ اس کو ادا کر سکتا ہے۔ اگر کوئی سفر پہ جا رہا ہے تو سفر کے عالم میں بھی اللہ تعالیٰ نے اجازت دے دی ہے کہ جو روزے چھوٹ گئے وہ بعد میں رکھ سکتا ہے، لیکن ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ بغیر کسی وجہ کے محض سستی اور کوتاہی کی وجہ سے کوئی شخص روزہ نظر انداز کر دے اور نہ رکھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین میں سے ایک فرمان یہ بھی ہے جو بعض اوقات پریشان کر دیتا ہے کہ جس شخص نے جان بوجھ کر ایک روزہ رمضان کا چھوڑ دیا، پھر وہ زندگی بھر بے شک اس کی قضا جو ہے وہ دینے کی کوشش کرتا رہے، اسے وہ والا اجر نہیں مل سکتا جو رمضان کے اندر اپنے وقت پر روزہ رکھنا تھا، جو اجر اور ثواب اسے وہاں ملنا تھا۔ یہ ٹھیک ہے کہ ظاہری اعتبار سے ایک روزہ چھوڑا تھا، اس نے اس کی قضا ادا کر لی، لیکن حقیقت میں جو قضا کسی مجبوری کی بنا پر ہوئی وہ تو یقیناً اللہ تعالیٰ کے علم میں ہے، وہ جانتا ہے، لیکن جس میں کوئی وجہ نہیں تھی اور آدمی نے محض اللہ کی بغاوت میں یا نافرمانی میں یا کوتاہی اور سستی میں اس روزے کو ترک کر دیا ہے تو اس نے ایک بہت بڑا نقصان کر دیا ہے۔ پھر اس نقصان کا اس طرح ازالہ نہیں ہو سکے گا جس طرح ہونا چاہیے، اس لیے پورا اہتمام کیجیے کہ کوئی روزہ بھی نہ چھوٹے۔ جہاں رخصت ہے وہاں رخصت کا بھرپور فائدہ اٹھائیے، کوئی حرج نہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ ہمیں اللہ تعالیٰ نے مختلف حوالوں سے رخصتوں کے ذکر میں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رہنمائی فرما دی ہے۔ مثلا اگر کوئی شخص بوڑھا ہو چکا ہے اور وہ روزہ نہیں رکھ سکتا تو اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، رسول اللہ نے فرمایا ہے، تعلیم دے رکھی ہے کہ پھر اس بندے کے ہر روزے کے بدلے میں فدیہ ادا کر دیا جائے، اور فدیہ ایک مسکین کا کھانا، اور میں اپنے گھر میں جس طرح کا کھانا استعمال کرتا ہوں، جتنا اس پر پیسہ خرچ کرتا ہوں، اسی معیار کا کھانا کسی مسکین کو دیا جائے، یا کم از کم اس کھانے کی قیمت جو روپے پیسے کی شکل میں ہو سکتی ہے وہ ادا کر دیا جائے۔ اور ہر گھر میں کوئی نہ کوئی ایسا بیمار ہوتا ہی ہے تو پورے مہینے کا حساب لگا کر اگر اس گھر کے افراد اس بزرگ کی طرف سے سارے مہینے کے روزے یا کسی کو رکھوا دیں، یا سارے مہینے کے جتنے روزے بنتے ہیں مثلا 30 کا ہی حساب لگانا چاہیے، تو اس کے کھانے کی قیمت یا کھانے کی شکل جو بھی بن سکتی ہے اس میں کسی مسکین کو دیا جا سکتا ہے، تو اس کا فدیہ ادا کر دیا جائے۔ اسی طرح جن گھرانوں میں کچھ ایسی خواتین ہیں کہ جو بچوں کو دودھ پلا رہی ہیں یا ایسی کیفیت میں کہ روزہ نہیں رکھ سکتی، ان کے لیے بھی فقہا نے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات میں سے ہمیں باتیں سکھائی ہیں، بہتر تو یہ ہے کہ وہ خاتون بھی رمضان میں اپنے روزے کی وجہ سے جو نہیں رکھ پائی فدیہ ادا کر دے، اور رمضان کے بعد جب وہ صحت مند ہو جائے، جب اس کے حالات اچھے ہو جائیں، جب وہ روزہ رکھنے کے قابل ہو جائے، تو وہ روزے جو چھوٹ گئے تھے اگرچہ اس نے فدیہ ادا کر دیا تھا، لیکن اگر وہ پھر بھی اس کی قضا ادا کرنا چاہے یا روزہ رکھنا چاہے تو اسے رکھ لینا چاہیے۔ اس میں بعض فقہا یہ کہتے ہیں کہ جس نے فدیہ ادا کر دیا اسے روزے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن غالب اکثریت فقہا کی ایسی ہے جو یہ سمجھتی ہے کہ اسے فدیہ تو اس موقع پر اس لیے ادا کر دینا چاہیے کہ زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں ہے کہ بعد میں روزہ رکھنے کی فرصت ملے نہ ملے، لیکن اگر اللہ تعالیٰ نے زندگی بھی دی، صحت بھی دی، موقع بھی دے دیا، تو پھر جتنے روزے چھوٹ گئے تھے وہ روزوں کو ادا کر لیا کرے۔ فدیہ بھی ہو گیا، وہ اللہ کی راہ میں ایک طرح کا صدقہ بن جائے گا، اور روزے کی ادائیگی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں زیادہ قبولیت پائے گا۔ تو اس اعتبار سے اللہ کی رحمتوں کو جتنا سمیٹا جا سکتا ہے سمیٹنے کا اہتمام کیا جانا چاہیے۔ ایک بہت ہی اہم بات جو تقریباً ہم اپنی گفتگو کے ہر موضوع میں کسی نہ کسی طریقے سے شامل کرتے رہیں گے اور کرتے رہے، وہ یہ ہے کہ روزہ صرف بھوکا پیاسا رہنے کی
ایک عبادت نہیں ہے، بلکہ روزہ اپنے کردار کو پاک صاف کرنے والی ایک عبادت ہے۔ اسی وجہ سے آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ روزے کے عالم میں نہ لڑائی کرو، نہ جھگڑا کرو، نہ شور شرابہ کرو، اور نہ ہی جھوٹ بولو۔ کسی کو دھوکہ دینا، کسی کے ساتھ فریب کرنا، اس کی تو اجازت ہی نہیں ہے۔ اور اگر کوئی شخص آپ سے جھگڑا کرے، آپ سے لڑائی کرے، تو رسول اللہ کا فرمان گرامی ہے کہ آپ اس کا جواب دینے کے بجائے بس اتنا کہہ دیے کریں کہ بھائی میں آپ سے لڑ نہیں سکتا، میں آپ سے لڑنا نہیں چاہتا کیونکہ میں روزے سے ہوں۔ یہ روزے کا ذکر کرنا اس بات کی علامت ہے کہ روزہ انسان کو لڑائی جھگڑے سے دور رکھتا ہے، اللہ کی نافرمانی سے دور رکھتا ہے، دوسرے انسانوں کو اذیت پہنچانے سے دور رکھتا ہے۔ اس لیے روزہ ہماری شخصیت کو نکھارتا ہے، ہمارے کردار کو بہتر بناتا ہے، ہمارے قول و عمل میں ایک شائستگی پیدا کرتا ہے۔ اس لیے روزے کے عالم میں جھگڑا کرنے سے، شور شرابہ کرنے سے، مختلف قسم کے گناہ کرنے سے اللہ رب العزت نے ہمیں روک دیا ہے۔ اللہ کی محبت میں روزہ رکھا جائے اور اس روزے کی حفاظت کی جائے۔